الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وبارك آله وعلى من لديه. صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اس مبارک اور پاکیزہ محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. شہید بغداد عالم ربانی حضرت علامہ شیخ اسید الحق محمد عاصم قادری محدث بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کی محفل ہے. شیخ صاحب کے علم و فضل و کمال کا ایک زمانہ متعارف ہے. ہم کیا ان کا تعارف کسی سے کروا سکتے ہیں؟ جب شیخ صاحب کی شہادت ہو گئی اس کے بعد قافلہ بدایوں آ گیا. اسی اسٹیج اسی ممبر پر حضور تاجدار اہل سنت نے جلوگر ہو کر فرمایا تھا کہ شہید بغداد کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت تاج الفہول محب رسول فقیر نواز فقیر قادری حضرت سیدنا مولانا شاہ عبد القادر قادری بدایونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے سرکار صاحب الاقتدار کے بارے میں. فرماتے تھے کہ مولانا میرے بیٹے میرے شاگرد میرے مرید ہیں، لیکن فقیر اگر ان کا مرید ہوتا تو یہ میری نجات کے لیے کافی تھا. یعنی تاج الفہول خود اپنے مرید اور اپنے بیٹے اور اپنے شاگرد کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ میں ان کا مرید ہو جاتا. حضور تاجدار اہل سنت نے فرمایا کہ کاش میں شیخ صاحب کا مرید ہوتا. اسی ممبر پر بیٹھ کر فرمایا تھا. تو اب اس کے بعد تو ساری دلائل اور ساری کتابیں اور سارے مضامین تو پھیکے نظر آتے ہیں. ہم تو ان کے شاگرد ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے محبین میں ہیں، مریدین میں ہیں، معتقدین میں، تو ہم تو کریں گے. اصل بات تو وہ ہے جو پیر اور استاد کسی کے بارے میں فرماتے ہیں. تو تاجدار اہل سنت کا یہ فرمانا شہید بغداد کے علم و فضل روحانیت کے اعلیٰ مقام کی دلیل اور اس دلیل پر سند کی حیثیت ہے. اور تاجدار اہل سنت کے مریدوں اور ارادت مندوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے. کسی لمبی چوڑی گفتگو کی ضرورت بھی نہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک احسان اور فضل ہے کہ اس نے شہید بغداد عالم ربانی جیسا عالم اور ان جیسا بلند اخلاق والا اور ان جیسا عظیم اور عظیم المثال ان جیسی عظیم المثال شخصیت ہمیں عطا فرمائے، جن کے فیوز و برکات سے بہت سارے لوگوں نے اپنے خالی دامنوں کو بھر لیا. بارش جب ہوتی ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کو سیراب کر دے. بارش کا پانی تو سبھی پہ گرتا ہے، مگر ہر کوئی سیراب ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے. قرآن میں پوری مثال ہے اس کی. اس وقت موقع نہیں ہے کہ پانی سے کچھ زمین میں تو سبزہ اگ جاتا ہے، کوئی کچھ کچرا بہہ کے چلا جاتا ہے، بہت ساری چیزیں. ایسے ہی کسی پہاڑ کی چوٹی پر بارش ہوتی ہے تو وہ پانی بہہ کے نیچے آ جاتا ہے. کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جس کا پانی جو ہے وہ بہہ کے ندی نالے میں چلا جاتا ہے، جیسے سیمنٹ کے فرش کے اوپر پانی بہہ گیا بہہ جائے. کچھ فرش ایسے ہوتے ہیں جو کچے ہوتے ہیں جن میں پانی جذب ہو جاتا ہے. الگ الگ طرح. شہید بغداد کے علم و فضل کی بارش بھی ہوئی، سب پر ہوئی، مگر
جس نے اللہ نے جس کو توفیق دی اس نے فیض اخذ کیا۔ ابھی محفل میں کلام پڑھا گیا حضرت بھائی جان قبلہ کا، بادہ بجام آتے ہیں۔ اسی زمین پر درگاہ شریف میں سرکار کے عرس کے موقع پر ایک مشاعرہ ہوا تھا۔ حضور تاجدار اہل سنت بہت اہتمام کے ساتھ وہ نعت کا مشاعرہ منعقد فرماتے تھے اور اس کی طرح دی جاتی ہے۔ سوئے اقصیٰ وہ رسولوں کے امام آتے ہیں، یہ غالباً طرح تھی اس میں بہت سارے شعراء نے اپنا کلام پیش کیا۔ مجھے بھی کچھ شعراء کے شعر یاد آئے، کچھ کے تو نام بھی یاد ہے مجھے شاعروں کے، کچھ کے نہیں بھی یاد۔ نواب صاحب کا شعر تھا کہ تھامے جبریل سواری کی لگام آتے ہیں، سوئے اقصیٰ وہ رسولوں کے امام آتے ہیں، سوئے اقصیٰ وہ رسولوں کے امام آتے ہیں، تھامے جبریل سواری کی لگام آتے ہیں۔ بھائی جان کے خود کے شعر تھے کہ رن میں ہے تہلکہ کفار کے چہرے فق ہیں، رن یعنی بیٹل فیلڈ، رن میں ہے تہلکہ کفار کے چہرے فق ہیں، حمزہ ہے شیر خدا طول حسام آتے ہیں، حمزہ ہے شیر خدا طول حسام آتے ہیں۔ پہنچے میخار جو محشر میں صدائیں گونجی، پہنچے میخار جو محشر میں صدائیں گونجی، راستہ صاحب کوثر کے غلام آتے ہیں، پہنچے میخار جو محشر میں صدائیں گونجی، راستہ صاحب کوثر کے غلام آتے ہیں۔ رامپور کے ایک عالم تشریف لاتے تھے شاعر اللہ خان صاحب، ان کا ایک شعر تھا کہ بھائی ہے ان کا لقب جو ہے رسولوں کے امام، بھائی ہے ان کا لقب جو ہے رسولوں کے امام، عقل کے اندھوں کو بس ایسے ہی کام آتے ہیں، عقل کے اندھوں کو بس ایسے ہی کام آتے ہیں۔ حافظ صاحب کی بہت مرصع غزل تھی، اس کا شعر اپنی ذہن سے نکل گیا، کہ مطلب اس کے ذہن میں تھا، وہی مخلوق کے کام آتے ہیں جن کو عرش سے درود و سلام آتے ہیں، وہی اللہ کی مخلوق کے کام آتے ہیں، جن کے اوصاف میں اللہ کے نام آتے ہیں، جن کے اوصاف میں اللہ کے نام آتے ہیں، وہی اللہ کی مخلوق کے کام آتے ہیں، وہی اللہ کی مخلوق کے کام آتے ہیں۔ ایک شعر اور تھا، اس کا مصرع پہلا مصرع ذہن سے نکل رہا ہے کہ وہ صراحی بغل بادہ بجام آتے ہیں۔ بہرحال شیخ صاحب کی عرس کی محفل ہے، حضور تاجدار اہل سنت فخر قادریت محبوب غوث اعظم حضرت مولانا شاہ عبد الحمید محمد سالم قادری نور اللہ مرقدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عرس کو بڑے اہتمام اور بڑی محبت سے منعقد فرماتے تھے۔ تو ان کی روش پر اور ان کے راستے پر چلتے ہوئے ان کے خادم اور ان کے غلاموں نے اس عرس کا ویسے ہی اہتمام کیا۔ حافظ صاحب پونا سے تشریف لائے اور دیگر احباب دور و نزدیک سے، شہر کے اور باہر کے بیرونی تب تشریف لائے سارے مہمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور آج رات میں انشاءاللہ عشاء کے بعد معینی فارم ہاؤس پر شہید بغداد کانفرنس کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، اس میں بھی تشریف لائیے گا، آپ کو انشاءاللہ تفصیلی گفتگو وہی ہوگی۔ یہاں میں اتنا عرض کر دوں کہ علم یا عرفان یا شعور، آگہی، فہم، فراست، یہ وہ انوار ہیں یا وہ روشنیاں ہیں، وہ چراغ ہیں کہ جس کی رہنمائی سے
ایک بندہ اپنی زندگی کا راستہ طے کر سکتا ہے، علم کی روشنی میں، عرفان کی روشنی میں، شعور و آگہی کی روشنی میں، فہم و فراست کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ یہ زندگی کو صحیح طور پر گزارنے کے آلات ہیں یا ان کو معاون ہیں یا اسباب ہیں۔ لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ وہ اسباب کے جن کے ذریعے زندگی بہتر ہو سکتی ہے اور ہو جاتی ہے، اسی کے ذریعہ انسان کی زندگی غلط راستے میں بھی چلی جاتی ہے۔ مثلا جس طرح کوئی دولت مند شخص اپنی دولت کے ذریعے ثواب اور نیکی کما سکتا ہے، مثلا صدقہ اور خیرات کر کے۔ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر خالصتاً لوجہ اللہ اگر مخلوق خدا میں خرچ کرتا ہے، دین کے کام میں خرچ کرتا ہے اپنی دولت، تو دولت کے سبب سے اس کو نیکیاں مل جاتی ہیں۔ لیکن یہی دولت برائی کا سبب بھی بن سکتی ہے کہ اسی دولت کے ذریعے انسان نے وہ اشیاء خرید لی جو حرام تھی، یا ایسے مد میں خرچ کر دیا جو ناجائز و حرام تھی، مثلا جوا کھیل لیا، مثلا رشوت دے دی کسی کو، کوئی دولت تھی تو رشوت دی، یا آپ نے پیسوں کے ذریعے کسی کوئی اور ناجائز کام کر لیا جو جس کو شریعت نے حرام کہا، شراب خرید دی، تو دولت سبب بن گئی برائی کا۔ اب فرق یہ ہے کہ علم اور دولت، جس طرح دولت خود اپنی محافظ نہیں ہو سکتی، آج جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اسی طرح علم خود اپنا محافظ نہیں ہو سکتا، اسی طرح شعور اور آگہی اور عرفان اور فہم و فراست خود اپنے نگہبان اور اپنے محافظ نہیں ہو سکتے، کہ اگر یہ خود اپنے محافظ ہوتے تو دولت مند شخص کبھی جوا نہ کھیلتا، علم والا کبھی بدعت نہ کرتا، کبھی گمراہی میں نہ پڑتا، کوئی بھی معتزلی گمراہ نہیں ہوتا۔ ہوتے گمراہ محقق طوسی جیسا شیعہ، کتنا بڑا محقق تھا، گمراہ شیعہ ہو گیا۔ تو قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، تمام اصول منطق و فلسفے کے اسے معلوم ہے، بڑے بڑے علماء محدثین گزرے جو گمراہ ہو گئے، مفسرین گزرے جو گمراہ ہو گئے۔ تو علم نے اپنی حفاظت نہیں کر پائی، کچھ نہیں کر پایا، نہ اس انسان کی حفاظت کر پایا، حالانکہ علم تھا اسی لیے کہ اس کی روشنی میں زندگی اچھی طرح گزاری ہے۔ تو پھر یہ نعمتیں، یہ دولتیں، یہ اسباب اور یہ روشنیاں، ان کی حفاظت کون کرے گا؟ اور پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ شہید بغداد میں جو علم، فراست، فہم اور عرفان اور روحانیت تھی، اس کے ذریعے کہ کیا ان کی زندگی اور ان کے نقش قدم گمراہی کی طرف جا رہے ہیں یا ہدایت والے راستے پر۔ کسی عالم اور کسی محقق اور کسی مفتی اور کسی بڑے آدمی اور کسی سربراہ کے گمراہ اور نیک ہونے پر دلیل کیا بنے گی؟ کیا اس کا علم دلیل بنے گا؟ اس کی دولت دلیل بنے گی؟ اس کی زمین و جائیداد دولت بنے گی؟ آخر دلیل کون؟ تو علم، فہم اور فراست اور اس طرح کی دوسری تمام نعمتیں خود بخود یہ صلاحیت نہیں رکھتی کہ یہ اپنی حفاظت کر سکے یا اپنے حامل کی حفاظت کر سکے۔ اب یہاں پر اس بات کو، یہ بات ذرا سخت اور مشکل ہے، یہ اتنی عوامی بات بھی نہیں ہے، مگر چونکہ ایک عالم کا عرس کی محفل ہے اور عالم بھی ایک عبقری شخصیت کا، جو شیخ صاحب فرماتے تھے کہ دیکھو میں تو ٹیچر ہوں، میں سمجھا کے مانوں گا تمہیں، جب تقریر کرتے تھے تو یہ فرماتے تھے کہ تم فکر مت کرو، ہماری تو عادت ہے پڑھانے کی۔ ایک واقعہ مجھے ایسا نظر آتا ہے جس کے ذریعے ہم اس بات کو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ بغداد محلہ میں حضور غوث اعظم شیخ الکل فی الکل
سلطان الاولیاء عبادت میں مصروف تھے۔ اچانک ایک بادل، ایک نورانی سما سا سر پہ آ گیا اور اس میں سے آواز آنے لگی کہ عبد القادر، ہم تمہاری عبادت اور ریاضت سے بہت خوش ہوئے، راضی ہو گئے، جاؤ آج سے تمہاری نمازیں معاف ہو۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، مردود، شیطان دفع ہو جائے۔ شیطان گھبرا گیا، کہہ رہے یہ کیسے سمجھ؟ جاتے جاتے کہنے لگا کہ عبد القادر تمہیں تمہارے علم نے بچایا۔ غوث پاک نے فرمایا کہ مردود جاتے جاتے پھر میرے ایمان پر حملہ کر رہا، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے رب کے فضل نے بچایا۔ تو ثابت ہوا کہ علم کسی کو نہیں بچاتا، بلکہ اللہ کا محض فضل اور کرم اور اس کی رحمت انسان کو گمراہی سے اور بھٹکنے سے بچاتی ہے۔ کیا سمجھ میں آئی؟ اب اللہ کی رحمتیں اور اس کا فضل کس پر اور کس طرح ظاہر ہوگا، کیسے ہوگا، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ سب سے پہلی مثال یہ ہے کہ جس شخص کی سیرت میں اخلاق نبوی نہ ہو، اس پر رب کا فضل نہیں ہو۔ اخلاق ہونا چاہیے نا، بنیادی چیز۔ آپ کہیں گے کہ سب سے بنیادی چیز کلمہ ہے، مگر دین کہتا ہے کہ سب سے بنیادی چیز اخلاق ہے، جو کہ کلمہ پڑھنے سے پہلے، نزول وحی سے پہلے، کلمے کی تبلیغ سے پہلے، جبریل کے غار حرا میں آنے سے پہلے، اقرأ بسم ربک الذی خلق کا پیغام پہنچانے سے پہلے اگر رسول اللہ کی ذات کریمانہ میں کوئی شے بہت واضح طور پر دکھتی ہے تو وہ آپ کے اخلاق کریمانہ ہے۔ اور وہی اس دنیا میں قائم ہوتی ہے اخلاق محمدی کی بنیاد پر۔ دین قائم ہوتا ہے اخلاق رسول اللہ کی بنیاد پر۔ آپ نے پہاڑ پر کھڑے ہو کر فرمایا میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کفار و مشرکین نے کہا کہ آپ سچے ہیں، امانت دار، یعنی آپ کا اخلاق مکے والوں کے دلوں میں ایسا گھر کر گیا تھا کہ آپ کی مخالفت کے باوجود بھی جو آپ کے دین کی تبلیغ سے جو لوگ ناراض ہو گئے، مشرکین مکہ، اور آپ کے خلاف سازشیں رچا کرتے تھے، وہ بھی آپ کے اخلاق کے اس قدر قائم تھے کہ انہیں بھی اگر امانت رکھوانا ہوتی تھی تو اپنی امانت حضور کے پاس ہی رکھواتے تھے۔ تو اخلاق نبوی، انکساری، عاجزی، تواضع، یہ سب اخلاق نبوی کے عظیم علامتیں اور عظیم نشانات ہیں۔ انانیت، گھمنڈ، تکبر، یہ اخلاق نبوی کے مغائر اور متباعد اور منافی چیزیں ہیں۔ ہمارے پیر و مرشد حضور تاجدار اہل سنت فرماتے تھے کہ تصوف کے لیے عاجزی، انکساری اور تواضع ہونا چاہیے، اور تکبر اور گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ چیزیں نہ ہوں اور وہ چیزیں ہوں تو پھر تصوف قائم ہوتا ہے۔ اور تصوف اخلاق نبوی پر ہی اس کی بنیاد ہے، اس کے باہر سے کوئی چیز نہیں۔ اخلاق دینی، اخلاق مذہبی، اخلاق رسول، اخلاق حمیدہ، جو چاہے آپ نام لے دیں، وہ سب کچھ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی کے اندر۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شہید بغداد سے جو بھی ملاقات جس نے بھی کی ہو، جو ان کو جانتا ہو، ان کے ملنے کا انداز، آپ سوچیں، آپ ایک طرف سیرت کی کتاب پڑھیں، صحابہ کی سیرت پڑھیں کہ وہ اپنے پاس آنے والے مہمان کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے تھے، اور پھر شہید بغداد کے پاس آنے والے مہمان یا ان سے ملاقات کرنے کے لیے آنے والے کے ساتھ شہید بغداد کا برتاؤ دیکھیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا کس کے اخلاق کریمانہ کیسے ہوتے ہیں، اخلاق اسلام کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کیا فیض حضور شہید بغداد کی زندگی میں تھا۔ خیر یہ تو ایک لمبا قصہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان اور اس کا کرم اور اس کی رحمت انسان کو محفوظ رکھتی ہے، اور اس کا کرم اور اس کی رحمت اور اس کا فضل دین کے بغیر نہیں ملتا، اور دین صحابہ کے بغیر نہیں ملتا۔ لہذا ہر حال میں ہمیں اپنے دین پر قائم رہنا ہے، وہ دین جس میں اہل بیت اور صحابہ کا یکساں احترام ہے،
وہ دین کے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر ایمان لانا واجب ہے، وہ دین کے جس کے ائمہ اور علماء کی تعظیم اور ان کی اقتداء ہم پر ضروری ہے، وہ دین کے جس کے اولیاء اور صوفیاء کے نقوش راہ سے ہم اپنی زندگی کے راستوں کو مزین اور منور کر لیں، تو اس دین کو پر قائم رہنا بہت ضروری ہے۔ اخلاقیات پر زور دینے کی ضرورت ہے، عبادتوں کی پابندی کی ضرورت ہے۔ شہید بغداد علیہ الرحمۃ والرضوان کی زندگی اور ان کا علم اور ان کا تقوی اور ان کی طہارت اور ان کی زندگی کا ہر لمحہ یہ ایک فضل خداوندی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، اور یہ فضل ان کو ملا اس بنیاد پر کہ ان کا عقیدہ درست تھا، ان کے اعمال اچھے تھے، انہوں نے کوشش کی کہ وہ اخلاق نبی کو برتے اور اپنی زندگی میں بسا لیں، کوشش کی، اللہ نے فضل فرمایا اور ان کو ان برائیوں سے محفوظ رکھا جس کو اسلام جس سے اجتناب کا حکم دیتا ہے، اور ان راستوں پر چلایا کہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت گامزن ہیں۔ ہم بھی ان کے ماننے والے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اخلاق دینی اور اخلاق مذہبی اور اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی زندگی کو منور و مجلہ کر لیں، عاجزی اور انکساری کا دامن تھامے رہیں، اللہ اور اس کے رسول نے جو فرض اور واجب ہم پر کیا ہے اس کو ادا کرتے رہیں، جن چیزوں سے منع کر دیا ہے ان سے رک جائیں، اپنے پیران نظام سے عقیدت رکھتے رہیں اور ان کا دامن تھامے رہیں۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی سرخروئی ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین متین پر قائم رکھے، اہل سنت والجماعت کے معتقدات پر قائم رکھے، اولیاء صوفیاء صالحین کے دامنوں سے وابستہ رکھے، جب تک ہم زندہ رہیں اللہ اور اس کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں۔ جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب صلاۃ و سلام ہوگا، اس کے بعد پھر فاتحہ ہو جائے گی، اذان ہوگی اور ظہر کی نماز ہوگی، اور اس کے بعد فوراً لنگر شروع ہو جائے گا۔ تو صلاۃ و سلام کریں۔